محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں خاص طور پر اور عمومی طور پر پوری دنیا میں ایک مایوسی کی کیفیت ہے۔ اس وقت کا انسان، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں اپنے دور کی، جس دور میں میں اور آپ ہیں نا، میں ابھی کی بات کروں گا کہ بہت زیادہ جو سلیم الفطرت انسان ہیں، جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، جو انسانیت کی حرمت کے قائل ہیں، جو جن کے پاس کوئی اخلاقی ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، اور یہ اس قسم کے لوگ ہر مذاہب میں پائے جاتے ہیں، ہر قوموں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی صرف یہ آپ کو ویسٹ میں نظر آئیں گے، یہ تو ویسٹ تو چیمپئن بنتا ہے نا بھائی، دعویٰ کرتا ہے چیمپئن بنتا ہے، لیکن اس جو نظریہ ہے انسانی حرمت کا، انسانی جان کی حرمت کا، اس نظریے پر تو پوری دنیا میں آپ کو لوگ ملیں گے جو اس وقت بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہیں، اور اکثر لوگ مایوسی کا شکار بھی ہیں کہ دنیا کو ہم اس وقت کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ جو بڑی قوتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، یہ کیا چاہ رہی ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے یہ چین، سکون، اطمینان، اس کو ختم کرنا ہے؟ کیا ایک بہت بڑی جنگ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ اور یہ پیچھے کون سی قوتیں ہیں جو کیا چاہتی ہیں؟ ہم نے فرسٹ ورلڈ وار دیکھی، دنیا برباد ہو گئی، کروڑوں لوگ مارے گئے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں پورا یورپ تباہ و برباد ہو گیا، کئی کروڑ لوگ مارے گئے۔ ہم نے ایٹم بم گرتے ہوئے دیکھے ناگاساکی اور ہیروشیما میں، جاپان پہ، تو بڑی بڑی تباہیاں دیکھی ہیں، اور ملک تباہ و برباد ہو گئے۔ تو کیا اب ایسا تو نہیں ہے کہ دوبارہ سے کوئی اس طرح کی کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے کہ دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ کے اندر ملوث کر دیا جائے؟ اور تو اس وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں، جو امن پسند لوگ ہیں، وہ اس وقت بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہے، اور اسی طریقے سے مایوسی بھی بہت ہے۔ بھئی انسان کہاں جائے، کس کے در پہ جائے؟ اب آپ سلامتی کونسل کا اجلاس تو بلاتے نہیں، 40-50 ہزار لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، آپ کو پڑی نہیں تھی، اور جیسے ہی چند راکٹ فائر ہوئے تو آپ نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا، اور ایک دم آپ پریس کانفرنسیں کرنا شروع ہو گئے اور اپنی وابستگی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب جو انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس ہے، اس کی جو قرارداد ہیں، ان پر آپ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب بتائیں کہ دنیا کے اندر انسان کس دروازے کو جا کے کھٹکھٹائے، کہاں پر انصاف کو تلاش کرے؟ تو ایسی صورتحال میں یقین جانیے ایک گھٹن کا ماحول ہے اور مایوسی کی کیفیت ہے۔ اب اس کیفیت سے دیکھیں، میں پرسنلی یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ مایوسی بالکل ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ ہمیں مایوس کر دے۔ اور مایوسی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو ایک تو یہ کہ سب سے بڑی خطرناک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ گار ہے مجھ جیسا، اور وہ گناہ کر رہا ہے اور اس سے گناہ ہو گئے، کوئی سرزد ہو گئے، تو وہ اب نا امید ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میری تو مغفرت ہی نہیں ہونی، میری تو بخشش ہی نہیں ہونی، تو بس ٹھیک ہے، جس راستے پہ چل رہے ہو چلتے رہو، اور جو روش ہے اس روش کو اختیار کر کے رکھو، کیونکہ مغفرت تو ہونی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ یہ تو میں بحیثیت مسلمان ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ مایوسی کی سب سے بڑی ایک کیفیت ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، نا امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ آس دلانے والی، امید دلانے والی یہ آیت ہے، کہ اس آیت کے نزول سے مجھے اپنے جو
امت کے گناہ گار ہیں ان کے لیے ایک امید اور ایک آس بن گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ تو بڑی سب سے ٹاپ لیول کے اوپر مایوسی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی آپ کیا کرو، توبہ کر لو، آپ اللہ سے رجوع کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ بھئی تمہاری جو مایوسی کی کیفیت ہے، تم جو نا امید ہوئے ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ سرنڈر کر دو کہ بھئی اللہ کے آگے، بھئی اللہ تو بس معاف کر دے، اب میں تیرا بندہ تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اب میں تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گا، تیرے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، اللہ کی پکڑ آئے اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، یعنی تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ جب دیر ہو جائے، معاملہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے، اصل سارا معاملہ وقت کا ہے، ٹائمنگ کا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وقت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، تو وقت کے اوپر تو فیصلہ کرنا ہے، توبہ بھی وقت کے اوپر کرنی ہے۔ تو یہ تو ایک عمومی ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک انسان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کی۔ اسی طریقے سے قوموں پر حالات آتے ہیں، قوموں پر مشکلات آتی ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی مکی زندگی آپ پڑھیں آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے چیلنجز تھے، کیا کچھ نہیں ہوا، یعنی تشدد اور اسی طریقے سے آپ کے اوپر ظلم، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اگر آپ شیب ابی طالب کے وہ 3.5 سال پڑھ لیں کہ کس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور کس طرح سے وہ 3.5 سال گزارے ہیں، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس طریقے سے صحابہ کرام کو تکالیف دی جاتی تھیں، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی کہ آپ نے صبر کرنے کا حکم دیا۔ مطلب یہ نہیں کہ بھئی صبر کرو صبر کرو، صبر ایک بہت بڑی حکمت عملی ہوتی ہے۔ صبر جو ہے وہ انسان کے اندر قوت کو پیدا کرتی ہے، برداشت، اور پھر آپ نے سوچنا شروع کیا کہ بھئی کس طریقے سے ان حالات کا مقابلہ کیا جائے، اور پھر اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف روانہ کیا۔ تو یہ جو ہجرت تھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مکہ جیسی سرزمین، اور مکہ اس وقت سرزمین حجاز کے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ ہولی سٹی تھا، ہب تھا، ہب، اور جو مکہ کے رہائشی تھے خاص طور پہ قریش، ان کو ایک سیلیبریٹی سٹیٹس حاصل تھا۔ وہ تفاخر کے ساتھ پورے سرزمین حجاز میں گھومتے تھے، ان کو اوپر کوئی ان کو تنگ نہیں کرتا تھا، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اور ٹریولنگ امن و امان کے ساتھ۔ اور کیا بھائی، یہ تو مکہ کے متولی ہیں اور قریش ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ ایسی جگہ کو، یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ کوئی شخص جو ہے اس وقت لندن کو چھوڑ کر کہیں اور ایسے ملک میں چلا جائے تو لوگ کہیں گے نہیں یار تم تو یہاں اتنے اچھے حالات ہیں، سب کچھ ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یار تمہیں نہیں پتہ میرے حالات کیا ہیں، میں مجبور ہو گیا ہوں اس جگہ کو چھوڑنے میں۔ تو مکہ جیسی جگہ کو، جس کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی، جو سب سے مبارک اور بابرکت شہر ہے، تو اس کو چھوڑا کیوں؟ وہ حکمت عملی تھی، اور اسی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ باقاعدہ سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، مشورہ کرتے رہے، آپ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، آپ نے خطوط لکھے ہیں۔ اگر آپ کے جو خطوط ہیں آپ وہ پڑھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کیسر و کسریٰ کو لکھے، اور عمان کے بادشاہ کو لکھے، اور اسی طرح سے بحرین کے بادشاہ کو لکھے، اسی طریقے سے آپ نے جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو خط لکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حکمت عملیہ اختیار کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے بالکل بیائی نہیں وہی صورتحال ہے کہ ہم اس وقت پھنس چکے ہیں
ایک گرداب میں ہیں اور ہر طرف ایک مایوسی کی صورتحال ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کس طرف جائے، کس کے سامنے آہو بکا کرے، کس سے مدد مانگے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، دیکھیں دنیا کے اندر سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو بدلنا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، اور دنیا کے اندر سب سے آسان کام ہوتا ہے اپنے آپ کو بدلنا۔ ہم سب دنیا کا سب سے مشکل کام 99% لوگ ہم لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں، اور جو آسان کام ہے، جو یعنی آپ کے اختیار میں ہے، ہم وہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے وہ لوگ دوسروں کو بدلنے کی بات کرتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ہر طرف آپ یہ دیکھیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو اپنے ملک پاکستان کا حال سناؤں۔ فوج کہتی ہے پولیٹیشین کرپٹ ہیں، یہ سارے کرپٹ ہیں، یہ جتنے سیاستدان ہیں کرپٹ ہیں، یہ بدمعاش ہیں۔ اور ہمارے دانشور، ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ آرٹیکل لکھتے ہیں، آج انہوں نے آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے بس سیاستدانوں کی برائیاں کر کے کہ یہ ایسے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ آتے کیوں ہیں سیاست میں؟ کہتا ہے اس لیے آتے ہیں کہ ان کو طاقت چاہیے، ان کو شہرت چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، انہوں نے کرپشن کرنی ہے۔ پورا کالم جو ہے وہ سیاستدانوں کی برائیوں پہ لکھ دیا کہ سیاست، ساری برائی کی جڑ جو ہے وہ سیاستدان ہے۔ کتنا آسان ہے نا، کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے ملبہ ڈال دیا۔ اچھا، سارے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بیوروکریٹس خوش ہو رہے ہیں، جنرل، جج سارے خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ان کو یہ گندا بچہ ہے، یہ بگڑا ہوا بچہ ہے، اسی کے اوپر ڈالو، سب کچھ اسی کے اوپر ڈالو۔ بیچارے نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، ہوتا نا، ہر خاندان میں ایک شرارتی بچہ ہوتا ہے، اور بعض بچے مشہور ہو جاتے ہیں، وہ بیچارہ کچھ نہ بھی کرے تو سارا اسی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور خود غلطیاں کریں گے، سارے غلط کام کریں گے، اس کے کھاتے میں ڈالیں گے، لوگ بھی کہیں گے ہاں یہی ہے، کیونکہ وہ مشہور ہو چکا ہے نا، بدنام ہے۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ اب سوال یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے سارا کھاتے میں ڈال دیا سیاستدانوں کے، تو پھر ملک کو چلانا کس نے؟ بھائی پھر بتائے نا، ملک کو کون چلائے گا؟ بھائی کس نے چلانا ہے ملک کو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری برائی کی جڑ، مسائل کی کا یہ جو انبار ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے۔ اب جج کہتے ہیں کہ جی پولیٹیشین صحیح نہیں ہے، پولیٹیشین کہتے ہیں کہ فوجی ٹھیک نہیں ہے، فوجی کہتے ہیں کہ جی یہ بیوروکریٹ ٹھیک نہیں ہے، بیوروکریٹ کہتے ہیں کہ جی یہ صحافی ٹھیک نہیں ہے، اور سب ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ آپ کے سامنے کہ طاقت اور اختیار کی جنگ ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پاور ہو، چاہے اس اپنے وقتی مفاد کے لیے 2-3 سال کی ایکسٹینشن کے لیے ملک برباد ہوتا ہے، برباد ہو جائے، معیشت برباد ہوتی ہے، برباد ہو جائے، ادارے تباہ ہوتے ہیں، تباہ ہو جائیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے بس میری ذات کو فائدہ پہنچے، باقی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، ہو جائے۔ ملک برباد ہو گیا، دیکھیں ملک برباد ہو گیا اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کو ذمہ دار کسی ایک کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ذمہ دار ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ سارے ذمہ دار ہیں، یہ سب جو ہے یہ سب ذمہ دار ہیں، رسپانسیبل ہیں، یہ سب کے سب۔ اسی طریقے سے یہ تو میں اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں نا، کہ یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا دیں تو آپ دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اگر ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ جو شریعت ہے، یہ جو اسلام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ بھئی آپ نے شریعت پہ عمل کرنا ہے، آپ نے دین پر عمل کرنا ہے، آپ نے اخلاقیات کو اپنانا ہے۔ میں مبرہ ہوں، میری چھٹی، کیونکہ بھئی مجھے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے نا، میرے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے بولنے کا، اور میرے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے تبلیغ کرنے کا، میں تو مولوی ہوں، تو لہذا مجھے تو عمل نہیں کرنا، عمل تو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ مطلب یہ ایک رویہ ہے نا ہمارا۔ اگر میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر آپ حضرات کے ساتھ اس گفتگو کر رہا ہوں تو میرے لیے تو بہت آسان ہے نا کہ بھئی میں آپ کو آ کے لیکچر دے کر اور آپ حضرات کو تبلیغ کر کے، نصیحت کر کے، وعظ کر کے اور چلا جاؤں، اور میں کہوں جی میری ذمہ داری پوری ہوگی۔
تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، قرآن کہتا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ وتنسون انفسکم، قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے تو اسلام مطالبہ کرتا ہے مجھ سے، میری ذات سے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں گے، دیکھیں کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ کون روکتا ہے آپ کو اپنی ہیلتھ کا خیال نہ رکھیں؟ ساری مسلمہ باتیں ہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ واک کریں، آپ ایکسرسائز کریں، آپ اچھی خوراک لیں، آپ اچھی نیند لیں، آپ جو ہے وہ جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ لیکن سب چیزیں پتہ ہے نا، سب چیزیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی ایکسرسائز نہیں کرنی، واک نہیں کرنی، جم نہیں جانا، اور کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی، خوراک کو کنٹرول نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد کہیں گے جی وہ دعا کریں مفتی صاحب اللہ صحت دے دے۔ وہ بھائی اللہ صحت دے دے، اللہ نے تو آپ کو عقل دی، شعور دیا، آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ کتاب نہ پڑھیں؟ دیکھیں نا، اگر ایک انسان عالم بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، لیکچرار بنتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، تو کون روکتا ہے اس کو کتاب پڑھنے سے؟ کس نے آپ کو روکا کہ آپ درس و تدریس میں شامل نہ ہوں، آپ کتابیں نہ پڑھیں، آپ قرآن نہ پڑھیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ پڑھیں؟ آپ اگر روزانہ ایک آیت پڑھنا شروع کر دیں تو پوری زندگی میں کم سے کم قرآن تو ختم ہی ہو جائے نا۔ کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ بھئی کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ کے پاس گھنٹے ہیں، آپ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، فضولیات میں وقت کو ضائع کرتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے اوپر آپ فوکس نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنی صحت کا خیال، جسمانی صحت کا خیال رکھیں، دماغی صحت کا بھی تو خیال رکھنا ہے، اور پھر دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کون روکتا ہے آپ کو نماز پڑھنے سے؟ کون روکتا ہے آپ کو نوافل پڑھنے سے؟ کون روکتا ہے آپ کو وظائف کرنے سے؟ آپ وظیفہ پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ دیکھیں، یقین جانیے، آپ سجدہ ابھی 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے اندر جو سجدے ہیں ان سجدوں کو طویل کر دیں، ان سجدوں کو طویل کریں، اور آپ یقین جانیے جب وہ 2 رکعت نماز ختم کریں گے تو آپ کی روح اور آپ کا جسم دونوں پرسکون ہوں گے، آپ کی ڈپریشن کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ بھئی کس نے روکا ہے آپ کو؟ وہ کہیں گے جی شیطان روکتا ہے۔ تو شیطان اتنا طاقتور ہے کہ جو آپ کے اوپر قابو ہو چکا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کتنے دوست احباب شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو بھئی یہ معاشی حالات تو کسی نے، فرشتوں نے تو آ کے ٹھیک نہیں کرنے نا آپ کے۔ بھئی اگر آپ کے پاس آپ کی پرابلمز ہے، آپ کے پاس اخراجات زیادہ ہیں، آپ کی انکم کم ہے، آپ کی ضروریات زیادہ ہیں، آپ کی انکم کم ہے، تو کس نے روکا ہے آپ کو کہ بھئی آپ سوچیں نہیں؟ آپ سوچیں، بیٹھیں، پلاننگ کریں کہ بھئی آپ کس طریقے سے ہم اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں اور کیا کام کر سکتے ہیں ہم۔ اور اگر گھر کے 2 فرد ہیں تو دونوں فرد مل کر کام کریں، ایک جاب کریں، ایک چھوٹا بزنس کریں، پارٹ ٹائم بزنس کریں، پارٹ ٹائم کوئی پلاننگ تو کریں، بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں کہ بھئی کس طریقے سے ہم اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں۔ صرف رونے دھونے سے تو انکم نہیں بڑھے گی کہ بھئی روتے دھوتے رہے اور پھر لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں تو آپ جیلس ہو رہے ہیں، آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ کو پھر عداوت ہو رہی ہے، بغض اور نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ بھئی لوگ تو پھر کام کر رہے ہیں، اگر آپ کام نہیں کر رہے تو پھر یہ آپ کا قصور ہے نا، وہ لوگوں کا قصور تو نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں اس وقت کہ یار حالات ٹھیک کیوں نہیں ہیں، تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دوں، میں اپنے خاندان کو ٹھیک کرنا شروع کر دوں، اپنے بچوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دوں۔ اگر مجھے شکایت ہے کہ بھئی آج کا جو دنیا کے اندر مسلمان طاقتور نہیں ہے اور مسلمانوں کی یہ حالت ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، تو بھائی میں خود سے اپنی ذات سے شروع کروں نا۔ میں اور آپ ہم سب مل کر اپنی زندگی سے اپنے آپ سے شروع کریں۔ ہم شکوہ اور شکایت سے نہیں نکلتے، اور یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے اوپر ڈال دیں، آپ ہر معاملے کو، اپنی ناکامی کو دوسرے کے اوپر ڈال دیں کہ بھئی وہ فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، فلاں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا، فلاں نے مجھے یہ نہیں کرنے دیا، فلاں۔ ہر وقت بیٹھ کے آپ شکوہ اور شکایت کریں
آپ دوسروں سے شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. آج مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کہوں کہ بھائی میں امریکہ سے شکوہ کروں، شکایت کروں، ویسٹ سے شکایت کروں، جب ہمارا اپنے معاملات خراب ہیں، ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہیں، تو ہمیں دوسروں سے شکوہ شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں نا، تو اس وجہ سے تو خدا را گزارش یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور اسلام کا فوکس جو ہے وہ فرد ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جب ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر اس کے لیے کیا ہے، سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی سیلف گرومنگ کرتا ہے. سیلف گرومنگ کہاں سے ہوگی؟ سیلف گرومنگ ہوتی ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں کہ صحابہ نے کن حالات کے اندر جو ہے کن مشکلات کا سامنا کیا اور کس طریقے سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلایا، اور کس طریقے سے تھوڑے سے عرصے کے اندر آپ دیکھیں کہ چند سالوں کے اندر جو ہے کہاں مکہ اور کہاں مدینہ منورہ اور کہاں سائپرس اور قبرص اور کہاں خراسان اور ایران اور چائنا اور کہاں تک جو ہے اسلام کو پہنچا دیا، اور کس طریقے سے جو ہے کہ عادلانہ نظام قائم کیا. تو وہ صرف کیا تھا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنی ذات کے اوپر فوکس کرنا. پھر دیکھیں آپ، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. تو میں جیسے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دوستوں سے ملاقات کریں، علماء کے ساتھ، اسکالر کے ساتھ تعلق بنائیں اور ان کے ساتھ اپنی مجلس رکھیں، اور پھر بیٹھ کر کوئی محفل کے اندر جائیں، کسی مجلس میں جائیں، کوئی کتاب پڑھیں. آپ کو کس نے منع کیا ہے کتابیں پڑھنے سے؟ کتابیں پڑھیں، تاریخ پڑھیں اپنی، اور جو ہے کچھ یعنی ہر وہ چیز اختیار کریں جس سے انسان ذاتی طور پر جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو آج صحتوں کے اعتبار سے ہماری تباہی پھری ہوئی ہے. ہماری حالتیں دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ 35-40 سال عمر ہوتی ہے، دیکھنے کو ایسے لگتے ہیں جیسے 60-70 سال کے ہو گئے. بالکل صحت خراب ہے اور لوگ اپنی صحتوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. تو دارا اپنی صحت کے اوپر توجہ دیں، اور پھر جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ دماغی صحت کا ہونا بھی ضروری ہے. اور پھر یہ جو ڈپریشن کی کیفیت ہے، انگزائٹی کی کیفیت ہے، کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ انسان جب بے ترتیبہ ہوتا ہے، جب انسان کی زندگی کے اندر روٹین نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو، تو پھر وہ یقینی طور پر جب معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، جب معاملات ہاتھ سے نکلتے ہیں تو پھر وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پھر اس کو اسٹریس ہوتا ہے، پھر اس کو چڑچڑاپن ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے. تو جو آدمی بات بات پہ غصہ کر رہا ہے تو یقینی طور پر کوئی وجہ تو ہے نا، کہ کہیں نہ کہیں کوئی تکلیف ہے اس کو، جبھی تو وہ چیخ رہا ہے. تو یہ چیخنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وجہ کو تلاش کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے.